اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1984 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدہر کی آیت 10 سے ہو رہا ہے، 76/10۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں جو آیات اس کی سامنے آئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تھا کہ دیکھنا ایسا معاشرہ یا نظام نہ قائم ہو جائے جس میں پھر شر اڑ کر لگا کرتا ہے، کوئی بچتا ہی نہیں ہے اس سے پھر۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے، ایسا انتظام کرو کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے۔ یہ ایک موضوع الگ ہے جو میں عرض کروں گا کہ معاشی نظام کو قرآن نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ معاشرہ کہ جس میں شر اڑ کر لگا کرتا ہے، اس کے لیے کہا یہ کہ دیکھو یہ کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے معاشرے کے اندر۔ اور ان لوگوں نے پھر اس کے لیے کہا کہ ہم نے ایسا انتظام کیا کہ واقعی کوئی شخص بھوکا نہ رہے، اور جن کی روٹی کا انتظام کیا ان سے یہ کہہ دیا کہ اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ لینا تو ایک طرف، ہم شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ اس لیے کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ ایسا اگر نہ کیا تو ایک ایسا دور آ جائے گا، ایک ایسا نظام آ جائے گا کہ جس میں پژمردگی اور افسردگی چھا جائے گی ہر ایک کے اوپر۔ غور فرمائیے قرآن کس انداز سے یہ بات کرتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسا انتظام کیا، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ انہوں نے ایسا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں ایسی صورت پیدا ہو گئی، ایسا معاشرہ قائم ہو گیا کہ جس میں خوشگواریاں، مسرتیں، ہر شخص حشاش بشاش تھا، کسی قسم کی افسردگی پژمرغی نہیں تھی، نظرتم و سرورن، تازگی تھی، مسرتیں تھیں۔ یہ اس معاشرے کے اندر یہ ہوا۔ تو وہ جو میں ہر بار دہراتا ہوں اسے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ یہاں ہی وہ معاشرہ تھا جس کے متعلق کہا تھا کہ اس کا شر اڑ کر لگ جائے گا۔ اسی دنیا میں پھر اس کے بعد وہ معاشرہ قائم ہوا جس میں کہا گیا کہ کسی قسم کی افسردگی اور پژمردگی نہیں ہو، مسرتیں ہوں گی، نشاط انگیزیاں ہوں گی، حشاش بشاش ہوں گے، خوشگواریاں ہوں گی۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ جنت، یہ معاشرہ اس دنیا میں قائم ہو رہا ہے، آخرت کی جنت تو ابھی اور آگے چل کر آتی ہے۔ کہا کہ یہ چیز پیدا ہوئی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ نتیجہ تھا اس استقامت کا جو انہوں نے اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے میں روا رکھی، اس کا نتیجہ یہ تھا اب یہ ہے جنت ہے وحریر۔ یہاں سے آگے بھی اور پھر خاص طور پہ ہم 29ویں پارے کے آخری صورتوں میں پہنچ رہے ہیں، اور 30ویں پارے میں تو بالخصوص بڑی تفصیل سے جنت اور جہنم کی تفاصیل ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں کی جنت کے بعد اخروی زندگی کی جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے متعلق جو قرآن نے بیان کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اب وہ تفاصیل بڑی کثرت سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہر بار دہرانے کی بجائے ایک چیز کو سامنے رکھ لیجئے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے آخرت کی زندگی کے متعلق بتایا ہے وہ تمثیلی طور پر بتایا ہے، مثال کے طور پر وہ بتایا ہے، ان الفاظ کے لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ وہ مثال کے طور پر بتایا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا حوالہ رکھ لیجئے، 13/35، مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے اس کی مثال یوں سمجھیے
تجری من تحتہا الانہار اکلہا دائم وظلھا، تفصیل آگے آ گئی کہ آب رواں اس کے نیچے جاری ہے، گھنے سائے ہیں اور لطف میوے ہیں. مثل الجنت اللہ، وہ مثال یوں سمجھے ان چیزوں کی. آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم نے جتنی آیات ہیں قرآن کی ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، محکمات اور متشابہات. سورہ آل عمران میں جو ہے یہ محکمات تو وہ ہیں جو قانونی حیثیت رکھتی ہیں، احکام کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ متعین انداز میں بیان کیا جاتا ہے. وہ الفاظ کے وہی معنی ہیں جو لغوی معنی لفظ کے لیے دیا جاتے ہیں. جب اس نے کہا ہے کہ امہات تمہاری حرام ہیں تو ام کے معنی وہاں ماں ہی ہے، مجازی معنی نہیں ہیں، وہ صحیح وہی، اس کو محکمات کہتے ہیں. اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ متشابہات ہیں، وہ باتیں، وہ واقعات جنہیں تشبیہ دے کر تشبیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تشبیہاً بیان کیا گیا ہے. تو یہ وہی ہیں جن کو فوق الفطرت کہتے ہیں، میٹا فزیکل کہتے ہیں، ماورائے فقد انسانی کہتے ہیں. یعنی خدا کا عالم امر جس میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا پورا نظام، اس کے وہ ملائکہ، وہ تفاصیل، وہ عالم امر ہے، وہ ہماری سمجھ اور دانش سے ماوراء ہے. اور اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی، اسے بھی ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے. اسے مثال دے کر سمجھایا، تشبیہ کے طور پر سمجھایا. تو اب یہ جتنی چیزیں آئیں گی جنت کے متعلق جو تفاصیل دی ہیں قرآن نے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مثال کے طور پر بیان کی ہیں، تشبیہاً بیان کی ہیں. اب جو تفاصیل آئی ہیں سمجھنا تو نے ہمیں ایسا ہی ہے کہ وہ مثال کے طور پر بیان کی ہیں، لیکن وہ مثال کے طور پر بھی جو چیزیں بیان کی جائیں گی وہ کیا چیزیں ہوں گی جو بیان کی گئی ہیں. اس کے لیے ہمیں عربی معاشرہ دیکھنا پڑے گا. تو عربوں کے ہاں تو آپ جانتے ہیں سوائے ریگستان کے کہیں کہیں جسے وہ جنت کہتے تھے، وہ چند درخت ہوتے تھے کھجوروں کے، نخلستان. اور وہ وہاں جہاں پانی کا چشمہ ہوتا تھا، جہاں پانی کا چشمہ ہوا، 4 درخت وہاں ہو گئے، وہ ان کے لیے جنت ہوتی تھی. وہاں وہ ڈیرا ڈال لیتے تھے، چشمہ خشک ہوا، خانہ بدوشی کی زندگی. یہ جن جسے کہا ہے قرآن نے، وہاں سے یہ اٹھے اور کہیں پھر جا کے ڈھونڈا، کہیں پانی مل گیا، وہیں 4 درخت ہوئے، اس کے نیچے پھر ڈیرا ڈال دیا. ان کی تو زندگی یہ تھی. اب وہ جو دیکھتے تھے للچائی ہوئی نظروں سے، ان کے دونوں طرف عظیم الشان تہذیب کی مالک 2 سلطنتیں، 2 مملکتیں تھیں، روما کی مملکت اور ایران کی مملکت. وہ مملکت ہی نہیں تھی، ہزارہ سال پر بکھری ہوئی تہذیب تھی ان قوموں کے اندر. وہاں جس انداز سے آسائش، زیبائش کی نوا کی چیزیں تھیں، یہ اس قسم کے یہ عرب کہ جن بیچاروں کو کھجوریں کھانے کو کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کر ستو بنا کر گزارا کرتے تھے. وہ جو فردوسی نے پھر تان دیا ہے، شیر شتر خوردن و سوس مار، ان کی کیفیت یہ ہے، اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور گو کا گوشت کھاتے تھے. یہ تھے عرب. اور دائیں بائیں 2 اس قسم کی متمدن مہذب مملکتیں، تہذیبیں وہ دیکھتے تھے وہاں. ان کے لیے معراج زندگی کی آسائشوں کا وہ تھا جو ان مملکتوں میں نظر آتا تھا. ان میں خاص طور پہ ایران تو بالکل ساتھ واقع ہوا تھا. رومن تو پھر بھی ذرا دور تھے، یہ ایران والوں کا تو ہر وقت آنا جانا تھا، بارڈر ان دونوں کے ملتے تھے. یہ میں عرض کر دوں جسے آج عراق کہتے ہیں نا، اس کا ایک حصہ عراق عجم جسے کہا جاتا تھا وہ ایران ہی کا حصہ تھا. ان کا دارالسلطنت مدائن اس میں واقع تھا. تو آپ غور کیجئے کہ ادھر ان کی یہ کیفیت بیچاروں کی کہ اونٹنی کا دودھ اور سوسمار کا گوشت اور کھجور کی گٹھلیوں کے ستو
اور ادھر جب وہ ادھر نگاہ ڈالتے ہوں گے ان کی طرف تو آپ سوچئے کیا کچھ نہ دیکھتے ہو۔ تو قرآن کریم نے جنت کی جو تفاصیل تشبیہاً مثالی طور پر بیان کی ہیں وہ قریباً وہ معاشرہ ہے جو ایرانیوں کے ہاں موجود تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر تم اس قوانین خداوندی کی پیروی میں نظام قائم کر لو گا تو جو کچھ تم آج اس طرح للچائی ہوئی نظروں سے ایرانیوں کے ہاں رومانیوں کے ہاں دیکھتے ہو وہ سب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ ان ایرانیوں کے ہاں کیا کیا چیزیں تھیں اس کی تفصیل تو وہ ایران کی ہسٹری پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ براؤن کی ہسٹری اگر دیکھ لی جائے اور نہیں تو بڑی تفصیل سے ہسٹریز اس کی موجود ہیں، پورا معاشرے کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کو دیکھا جائے تو پھر سمجھ میں بات آتی ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ان سے مثالی طور پر جس جنت کا ذکر کر رہا ہے وہ ایران کا ہی معاشرہ نظر آتا ہے، یعنی وہاں کی آسائشیں، وہاں کی شادابیاں جو میں کہہ رہا ہوں، وہاں کی برائیاں نہیں، نظام ہو وہ جو قرآن نے قائم کیا ہے اور اس کے اندر وہاں نما اور آسائشیں اور مسرتیں وہ ہوں جو ایرانیوں کو میسر ہیں۔ یہ ہے انداز قرآن کا جو جنت کا ذکر اس نے کیا ہے یہاں اسی شکل کے اندر جو ان کے صحیح معنی ہیں، آخرت میں مثالی طور پر ایران کی کیفیت کیا تھی چند الفاظ میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے شاہکار رسالت میں جہاں مدائن کی فتح کا ذکر کیا ہے، عجیب و غریب وہ واقعات ہیں، عجیب عزیزان من، وہ تو ہسٹری میں پڑھنے کے قابل ہیں۔ مدائن کی وہ فتح کیا، ان عربوں نے فتح کیا، وہاں سے کیفیت یہ کہ شہنشاہ ان کے یہاں کا یزدگرد وہ اس کے بعد بھاگ گیا، بھاگا پھرتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، کہیں پناہ نہیں اس کو ملی تھی، ایک پنچکی میں جا کے پناہ لی تھی اور وہاں پنچکی والے نے اس کو مار دیا تھا۔ ایران کی سلطنت کا شہنشاہ انجام یہ ہے۔ انہوں نے جب اس کو فتح کیا تو سب کچھ وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ایک خط مال غنیمت جو تھی اس کا 5واں حصہ بھیجا جاتا تھا مرکز میں، خمس جسے کہتے ہیں، وہاں جو انہوں نے بھیجا ہے حضرت سعد نے، تو ایک خط لکھا تھا سعد۔ بہرحال جو چیزیں تھیں چند الفاظ میں سناتا ہوں آپ کو۔ یہ لوگ وہاں سے کسرا کا موتیوں کا ہار اور جواہرات سے مرصع تاج اور زرکار ریشمی ملبوسات لے کر آئے جن میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ کسرا کی زرہ اور تلواریں بھی جواہرات سے مرصب تھی۔ جب اس مال غنیمت کا خمس مدینہ پہنچا ہے تو اہل مدینہ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی ان کا ذہن اسے باور نہیں کرتا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کوئی دیکھا ہوگا انہوں نے۔ 60 مربع گز کا تو صرف ایک قالین تھا جس پر مملکت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس کی زمین سونے کی تھی، جا بجا موتیوں کی نہریں تھیں، کناروں پر چمنستان تھا جس پر منقوش درختوں کے تنے سونے کے، پتے ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ یہ تمام زر و جواہرات مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں تھے اور ایسے ایسے مقامات سے ملے تھے جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، سب کچھ لا کر اپنے قائد کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس وقت میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مال غنیمت کا جو حصہ تھا اس کی تفصیل جو ایک خط میں انہوں نے لکھی تھی وہ یہ تھی۔ اب سوچئے کہ یہ ایران کی تہذیب میں کیا کیا کچھ نہ ہوگا۔ یہ انہی چیزوں کو اگر آپ دیکھیے، انہی سے ایک جنت کا نقشہ مرتب ہو جاتا ہے، اور قرآن نے جو جنت کا نقشہ مرتب کیا ہے وہ کچھ اسی قسم کی چیز ہے۔ پہلی چیز ہی کہی جزام بما صبروا جنتوں و حریرا، حریر دبیز ریشم کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے اس زبان کی، لفظ سے کہاں لے جاتے ہیں۔ ریشم ایک ہمارے ہاں تو یہ اونی کپڑے گرم ہوتے ہیں نا،
خالص ریشم کا کپڑا جو ہے وہ بڑا گرم ہوتا ہے، وہ اس میں حرارت ہوتی ہے، اس حرارت کی وجہ سے اسے حریر کہتے ہیں۔ جس میں حرارت ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک، وہ آزاد ہوتا ہے۔ حر آزاد کو کہتے ہیں، احرار اس کی جمع ہے۔ حرارت، احرار، حر، حریر ایک لفظ سے آپ سوچ لیجئے کہ لغوی معنی میں اگر حریر، جنت کے ساتھ حریر کے معنی جو تھے وہ ریشم کا ملبوس تھا، تو وہ جو اس کی معنویت کیفیت تھی، اس میں حرارت تھی زندگی کی، روح کے مردہ نہیں تھی، اس حرارت میں آزادی تھی، کیونکہ پہلے کہہ دیا ہے کہ جہنم کی زندگی میں سلاسل و اغلالم و سیرہ پہلے آ چکا ہے نا، معقومیت تھی، زنجیریں تھیں، ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں۔ اس کے مقابل میں جنت کا پہلا ہی لفظ حریرن بیان کر دیا ہے، آزادیاں، حرارتیں، زندگی اور ریشم کے ملبوسات۔ ایک ایک لفظ میں آپ دیکھیے دونوں دنیایں مضمر نظر آتی ہیں قرآن کی، یہ کیفیت تھی۔ اور متکئین فیہا علی ارائک، یہ جن کے امیر المومنین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آئے تھے ان کے ہاں کے سفیر دیکھنے کے لیے، روم کے آئے تھے کہ معلوم کریں ان کا بادشاہ جو ہے کس حیثیت سے رہتا ہے۔ وہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو مل ہی نہیں رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں۔ وہ دیکھا تو حضرت عمر باہر ریت پہ کنکریاں تھی کچھ، ان پہ اپنا ہی وہ چوہا جو تھا اس کو سرانے رکھا ہوا تھا، گرمی میں سورج کی روشنی میں وہاں سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا امیر المومنین، یہ جو تھے ان کو کہا متکئین علی فیہا علی الارائک، کے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب۔ تقابل دیکھتے چلے جائیے نا۔ اب پھر عرب کی سرزمین، گرمی آئی تو اتنی سخت گرمی وہاں کی سوچیے نہیں صاحب، وہاں کی گرمی جو ہے۔ پھر سردی آئی تو اتنی سخت سردی۔ اگر وہاں اس قسم کا بہار کا موسم ہو کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ جھلسا دینے والی گرمی، نہ اکڑا دینے والی سردی، معتدل مزاج موسم، یعنی بہار کا موسم جسے ہم کہتے ہیں، بہترین موسم دنیا میں یہ سپرنگ یا بہار کا موسم گنا جاتا ہے۔ بہار کا موسم ہمیشہ رہے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، ان کے ہاں درخت ہوتے تھے تو وہ کھجور کے درخت نیچے سے اوپر تک تنا ہی تنا چلا جاتا ہے، اور تنا میں ایک پتا بھی نہیں ہوتا، اوپر جا کے چند شاخیں ہوتی ہیں صرف۔ اب ان چند شاخوں کا جو سایہ ہوتا ہے نیچے، آپ سوچئے تو صحیح، لیکن ان کے لیے تو غنیمت تھا۔ کہا یہ نہیں، وہاں اس قسم کے درخت ہوں گے جن کی سایہ دار شاخیں جھکی ہوئی ہیں، گھنا سایہ اتنا۔ اور اگلی بات ہے جناب وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور وہ پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں، اور یہ ہے وہ جو خصوصیت ہوئی۔ پھلدار درخت اور ان کی شاخیں تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں۔ کہا کہ وہ پھل اس قسم کے کہ خود جا کے ہاتھ بڑھا کے ان کو توڑنا نہ پڑے، وہ خود بخود جھک کے ان کی جھولی میں آ جائے۔ اور یہ ہے جنت۔ ہمارے ہاں یہ بڑے فخر سے اب کہا جاتا ہے، اور ہے بھی ٹھیک کی بات فخر کی، کہ پیدائش ہمارے ہاں اجناس کی بھی اور خاص طور پہ پھلوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جتنی زیادہ ہو گئی ہے اتنے ہی وہ عوام کے ہاتھوں سے دور چلے گئے ہیں۔ گرمیوں میں خواہ وہ آم ہو، سردیوں میں خواہ یہ وہ کنو اور سنترے ہوں، وہ غریب ان کی طرف صرف دیکھ ہی سکتا ہے۔ اتنے دور چلے، یعنی اندازہ لگائیے قرآن ایک تو یہ جو مجازی نقشہ کھینچ رہا ہے، ایسے درخت سایہ بھی اتنا گھنا ہو، پھلوں سے شاخیں لدی ہوئی ہوں، شاخیں جھکی ہوئی ہوں، یہ تو ہوا، ٹھیک ہے ہوتا ہے۔ اگلی چیز جو ہے کہ وہ اس طرح سے وہ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہوئی صاحب، اور یہ ہے جنتی معاشرہ۔ پیداوار لاکھ سے زیادہ ہو، اگر وہ غریب کی دسترس میں نہیں ہے تو انہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی،
میرے دکھ کی دوا کرے کوئی؟ غریب کے دکھ کی دوا تو وہ حل کرے گا نا جو اس کی دسترس میں ہوگا. قطوفھا وذللت قطوفھا تذلیلا، کیا جھکے ہوئے اس طرح دانیتاً ان کی دسترس میں جو ہوں گے یہ ہوگی. وہ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا. بلوری، باپوڑے، سراہیاں، پیالے چاندی کے، شیشے کے، بے ڈھب سے نہیں. یہ عربوں کے ہاں کے جو کوئی برتن ورتن بھی بنتے تھے تو ان کے ہاں تو ابھی وہ تہذیب و ثقافت بات ہی نہیں آئی تھی، اور ثقافت کی بات آ گئی تو ہمارے ہاں کلچر ترجمہ کیا گیا. ثقافت عربوں کے ہاں وہ ایک قبیلہ تھا بنی ثقیف، وہ تلواریں بنایا کرتے تھے اور تیز کیا کرتے تھے. عربوں کی ثقافت تو تلوار تھی، ہمارے ہاں ناچ اور گانا آ گیا. ثقافت اسلامیہ باہر آئی. تو انہیں چاندی کے کٹورے، بلوری، سراہیاں، پیالے، اکواب، چاندی اور شیشے کے ملے ہوئے، پتہ نہیں اوپر شیشہ نیچے کچھ چاندی کے یہ سب چیزیں. اور پھر وہ کیا بات ہے، قدروا تقدیرا، بھونڈے پان سے یوں ہی نہیں، وہ نہایت شائستگی سے تیار کیے ہوئے پیمائش کے مطابق. کیا بات ہے صاحب. اور وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ پہلے یہ کہا تھا کانا مزاجها کافورا، یہ ابھی آیت 5 میں تھا، اور یہاں زنجبیل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے، وہ اعتدال پہ رکھنا چاہتا ہے قوتوں کو، کہ اگر کسی طرح سے قوتیں کم ہو گئی ہیں، یہ قوتیں زیادہ ہو گئی ہیں، شدت ان میں پیدا ہو گئی ہے، سرکشی اختیار نہ کر جائے، اس کے مزاج میں تھوڑا سا کافور اس کے اندر تھوڑا سا ملا دیے. یعنی الفاظ کے اندر باریکیاں ملاحظہ فرمائیے. کافور طبی نقطہ نگاہ سے حرارت کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، کم کر کے اعتدال پہ لے آئے. اور اگر حرارت کم ہو رہی ہے تو طبی نقطہ نگاہ سے ادرک تھوڑا سا دیا جاتا ہے، جسے زنجبیل کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا وہ ملا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی حرارت جو کم ہو گئی ہے وہ ذرا بڑھ جائے اور نقطہ اعتدال پہ آ جائے. یعنی بات مشروب کی ہو رہی ہے، جو کچھ پینے کو مل رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان میں شراب کوئی نہیں کہتے، وہ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں. وہ ہر مشروب کو کہتے ہیں، پینے والی چیز جو ہے، ڈرنک جس کے آپ کہتے ہیں. ڈرنک میں نے کہہ دیا تو پھر انگریزی کا ڈرنک آ گیا. کیا کیا جائے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساور کے لیے بغیر، تو وہ کولڈ ڈرنک پھر کہنا پڑتا ہے ان کو. تو ہر مشروب کو وہ شراب کہتے ہیں. تو جو کچھ پینے کو ملے گا ان پیالوں کے اندر کیفیت یہ ہوگی، حرارتیں اگر کم ہو گئی ہیں تو وہ ان کو ذرا بڑھا کے اعتدال پہ لے گا، بڑھ گئی ہیں تو وہ اس کو ذرا نیچے گھٹا کے لے آئے گا. اب بات شراب اور پینے کی چیز کی ہو رہی ہے، اور بات ساری اسلامی نظام کی ہو رہی ہے کہ جس میں ہر قوت کو اعتدال پہ رکھا جاتا ہے. صاحب یسقون فیہا کاسن کانا مزاجها زنجبیلا. پھر مزاجها کے معنی کہ یہی نہیں کہ وہ خود اس کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے اس قسم کی. اگر زنجبیل والی ہو تو وہ تو پھر ہر وقت حرارت کو تیزی کرتی رہے گی، کافور والی ہو تو وہ حرارت کو کم کرتی رہے گی. مزاج ہے یعنی اس میں یہ آمیزش کر دی جاتی ہے کہ وہ یہ ہو جائے. عزیزان من وقت بھی نہیں ہے، کیا عرض کروں، ورنہ ایک ایک لفظ پہ جی چاہتا ہے کہ میں ایک ایک درس صرف کر دوں. یہ زنجبیل کا لفظ جو ہے، اگر میں جاؤں اس کے معنوں میں عربی زبان میں وہ کیا کس طرح یہ لفظ بنایا تھا انہوں نے، ایک درس صرف ہو جاتا ہے اس کے اوپر. بہرحال مزاجها زنجبیلا. کہاں سے آتی ہے یہ مشروب؟ عینن فیہا تسمی سلسبیلا. وہ چشمہ ہے، یہاں اس چشمے کے متعلق کہا تھا یفجرونہا تفجیرا. وہ اس چشمے کو اپنے دل سے ابھار کر پھاڑ کر لائیں گے، وہ اندر سے ابھرے گا وہ چشمہ.
بات ہو رہی ہے اس قسم کی جیسے ایران کا نقشہ کھینچا جا رہا ہو. الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے کہ جس کے اندر اسلام کی ساری تعلیم چلی آ رہی ہے. یہی نہ سمجھ لینا کہ وہ باہر کہیں چشمہ ہے وہاں سے آئے گا، وہ تو آئے گا ہی، وہ تو ضروری چیز ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن یہ چشمے وہ ہیں جو تمہارے قلب سے پھوٹتے ہیں. یہاں یہ کہا کہ یہ چشمہ وہ ہے. آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم نے سورہ معاون میں یہ کہا ہے نا کہ وہ معاشرہ جس میں شر اڑ کے لگ جایا کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر طاقت قوت والا جو ہے جس کا بس چلتا ہے یمنعون الماعون، جس رزق کے چشمے کو بہتے پانی کی طرح رواں رواں جانا چاہیے تھا ہر ضرورت مند کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے، وہ اس پہ بند لگا کے اپنے لیے اسے روک لیتے ہیں، دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں. اس سے وہ شر پیدا ہوتا ہے جو اڑ کے لگا کرتا ہے. ابھی یہاں تو غنیمت ہے، وہ وقت نہیں آیا. دنیا میں جہاں بھوکوں نے اٹھ کے پھر جو فساد برپا کیے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ شر کیسے اڑ کے لگا کرتا ہے. یہ کہا تھا قرآن نے کس کے لیے؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، فریضہ ادا ہو گیا. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دھوکے میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. ہم یراؤن، سمجھتے یہ ہے کہ یہ اٹھنا اور بیٹھنا اور سجدہ اور رکوع و سجود بس یہ ہے نماز. یہ کیا کہ اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں. اور یمنعون الماعون، اور کیفیت یہ ہے کہ جس رزق کے چشمے کے پانی کو ہر ایک کے گھر کے سامنے سے گزرنا چاہیے اس پہ بند لگا لیتے ہیں اور اپنے لیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہ ہیں وہ نمازی جن کے لیے تباہی ہے. یمنعون الماء، یہ تھا یہاں کا جو معاشرہ یہ قائم کیا ہے جنتی معاشرہ، اس میں وہ جو چشمہ ہے اس کی کیفیت یہ ہے سل سبیلا. وہ جاتا ہے تو راستہ پوچھتا جاتا ہے کہ بھائی وہ فلاں گلی کہاں جاتی ہے، وہ فلاں راستہ، وہ فلاں غریب کا گھر کس طرف ہے، میں نے ادھر جانا ہو، میاں مجھے بتاتے جانا. سل سبیلا، پوچھتا، راستے کو پوچھتا ہوا جاتا ہے. وہ خود پوچھتا ہے راستہ اس گھر کا کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے. قرآن کے الفاظ ہیں عزیزان، قرآن کی اس طرح ہے سل سبیل. یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، کراچی میں ایک پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوا تھا سل سبیل. اللہ فرماؤ. ہمارے ہاں ساری اصطلاح قرآن کی یادی ہو گئی ہے. جب وہ مسلی کی اصطلاح وہ ہو گئی ہوئی ہے تو یہ سلسبیل کی کیوں نہ ہو گئی ہو، سمجھ لیا نا. اس لیے کہ وہ چشمہ تو اب کہیں ہے ہی نہیں، ناپید ہے، کہ جو خود پوچھے کہ پیاسا کہاں ہے، مجھے اس کا گھر بتا دینا، مجھے اس کا گھر بتا دینا. سلسبیل. یہ اس چشمے کا پانی جسے آپ کہیں گے کہاں سے آتا ہے، ایک ریفرنس یہ بھی ہے 83 ہے غالباً، ہاں 83/26-27. ایک ایک لفظ میں قرآن معنویت پیدا کرتا چلا جاتا ہے. ختامہ مسک، اس کے اوپر جو سیل کیا ہے اس کو تو مسک سے کیا ہے. وہ مشک جسے ہم کہتے ہیں اس کو مسک کہتے ہیں. وہی زنجبیل والی بات جو ہے کائے کے لیے. مزاجہ من تسنیم، تسنیم. ہمارے ہاں تو یہ لفظ اب جو ہیں معاف رکھیے گا، پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو نسیم نام رکھ دیا، پھر اس کے بعد اور پیدا ہو گئی وہ سیم رکھ دیا، پھر اور پیدا ہو گئی تسنیم رکھ دیا. وہ اس کام ہی آتا ہے یہ چیز جو ہے.
یہ جو چشمہ ہے تسنیم کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے. وہی خداوندی کے لیے نزول کا لفظ تھا، بارش کے لیے نزول کا لفظ تھا. یہ چشمہ ہوا ہے جس کے لیے تسنیم کا لفظ ہے، آبشار کی طرح اوپر سے نیچے آ رہا ہوگا. بلندیاں اس کے اندر ہیں. اس کا جو سورس ہے اس چشمے کا وہ بلندی پہ واقع ہوا ہے، وہاں سے تمہارے ہاں آتا ہے اور پھر راستہ پوچھتا ہوا ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہوا آگے چلا جاتا ہے. اس کے لیے جو کہا ہے کہ یہ مزاج اس کا یا ختام اس کا ہے، مہر سیل اس کے اوپر مشک کی لگی ہوئی ہے، مزاج میں تھوڑی سی آمیزش کر دی گئی ہے زنجبیل کی تاکہ قوتیں اور حرارتیں باقی رہیں. کاہے کے لیے یہ کچھ کیا گیا ہے؟ ذالک فلیتنافس المتنافسون. یہ اس لیے ہے کہ زندگی کی شاہراہ کے اوپر اقوام عالم میں جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اس سے آگے بڑھ جائے. یہ اس لیے یہ مشروبات اور جنت کی آسائشیں دی جا رہی ہیں، یہ منافست کے لیے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے ہیں قوموں کی زندگی میں. مومن بالائے ہر بالا ترے، مومن کی شان یہ ہے جتنا اونچے بلندی کے اوپر ہے اس سے بھی وہ بلند، اس لیے کہ غیرت او برنت عابد ہم سرے. وہ پیچھے رہ جانا تو ایک طرف رہا، اس کی تو غیرت یہ بھی نہیں برداشت کر سکتی کہ کوئی ہمدوش اس کے ہو جائے. وہ آگے جاتا ہے، بلندیوں پہ جاتا ہے. مزاج من تسنیم عین یشرب بہل مقربون. کاہے کے لیے؟ پھر فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. جس نے آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھتا ہوا چلا جائے. 83/26-27 یسکون فیہا کاسن کانا مزاجھا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثور. اور پھر معاف رکھیے جنت والوں کے ہاں ان کے اہل و عیال میں سے بھی ہوں گے، لیکن صرف وہ جو جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے. صرف بڑے باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں جنت میں پہنچ جائے گا. یہ تو نسبت کوئی شے وہاں نہیں ہے کہ دریرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، وہ خود مستحق ہوں گے. نقشہ ایسا کھینچا ہے نا، جی چاہے گا نا کہ انسان خود ہے، بیوی بچے بھی ساتھ ہوں گے، تو ان سے کہا ہے کہ یاد رکھو ان کی نجات کا بھی فکر کرو. جب اس صورت میں تمہارے ساتھ ہوں گے تو اس قسم کے جو بچے تنومند، توانا، خوبصورت، خوش گل، سعادت اتوار، یہ بھی وہ ساتھ ہوں گے وہاں. تو ان کو دیکھو تو ایسا نظر آئے جیسا چمکتے ہوئے، یعنی یہ موتی سے تشبیہ جو دی جاتی ہے، بے داغ سیرت جو ہوتی ہے وہ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے موتی سے. درخشندہ تابندہ گوہر تابندہ. اب نے یاد ہے کہ میرا ایک میری پیمفلٹ کا نام ہے ایک گوہر تابندہ. یہ فارسی زبان کا لفظ گوہر، عربی میں وہ لؤلؤ آ جائے گا. یہ تشبیہاً استعمال ہوتا ہے پاکیزہ بے داغ سیرت کے لیے. اس قسم کے وہ نوجوان بیٹے، اولاد بھی ساتھ ہوگی. اور پھر منصور کا لفظ کیا بات ہے. یوں تو ویسے ہی موتیوں کے لیے یہ آتا ہے بکھرا ہوا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان گھر والوں ہی کے لیے نہیں کہ چار دیواری میں بند کر کے ان کو رکھ چھوڑا ہوا کہ باہر نہ نکلنا، اللہ بابا لے جائے گا بچوں کو، ہم تو ڈراتے ہیں نا ان کو. یہ صورت نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. ان کو معاشرے میں پھیلایا ہوا ہوگا، وہ ہر جگہ جا سکیں گے، آ سکیں گے. یعنی وہاں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کسی طرح سے غلط قسم کی تربیت کی چیزیں بچوں کو متاثر کر جائیں گی. باہر نہ بھیجو ان کو، بابا پتہ نہیں وہ معاشرہ کس قسم کا ہے. وہ تو سارا معاشرہ جنت ہوتی. جنت میں کوئی گوشہ بھی جہنم نہیں ہوتا، جیسے جہنم کا کوئی گوشہ بھی جنت نہیں ہوتا. لؤلؤ منصور. اب یہ سارا کچھ کہنے کے بعد
اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. اب آ گئی بات کیا کچھ میسر ہو. جلال اور جمال دو ہی چیزیں ہیں کائنات کے اندر. آسائشیں، زیبائشیں، آرائشیں، یہ ایک طرف، یہ جمالیات کی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ مملکت، قوت، اقتدار، یہ جلال کی چیزیں ہیں. قرآن کا خدا جو ہے عزیز حمید ہے، صاحب قوت بھی ہے، مستحق حمد و ستائش بھی ہے. کہا کہ اس معاشرے کو تم دیکھو گے، پھر دیکھو گے، بار بار دیکھو گے تو دونوں چیزیں وہاں نظر آئیں گی. آسائشیں اور زیبائشیں بھی نظر آئیں گی، قوت و جبروت بھی نظر آئے گا. ملک کبیرہ، مملکت نظر آئے گی، بہت بڑی مملکت نظر آئے گی. یہی جو دو شہر مکے مدینے والے جو تھے، چند ہی سالوں کے عرصے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو 10 لاکھ مربع میل پر مملکت مشتمل تھی. چند سالوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 لاکھ مربع میل پر مملکت میسر. سارا ایران، ادھر سے رومن کا وہ حصہ بازنطینی جو اس طرف تھا، وہ مصر کا علاقہ، اور یہ ادھر بلوچستان تک کا علاقہ، ذرا آگے چل کے ہم جو کہتے ہیں وہ تو تاریخ اب آہستہ آہستہ انکشاف کر رہی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں تو چین تک پہنچے ہوئے تھے. عظیم مملکت جس کے بچے کھچے ٹکڑے جو ہیں، آج بھی دنیا میں 44 آزاد مملکتیں مسلمانوں کی ہیں، انہی کے پھینکے ہوئے ٹکڑے جو ہیں ان کو ہم روزہ چینی کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ مملکت کاہے کے لیے تھی اور یہ مملکتیں ہماری کاہے کے لیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مملکتیں جو تھیں وہ اس ٹوٹنے کے بعد بھی ان کی کیفیت یہ کیفیت ہے. ملکن کبیرہ، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کوئی فقیروں کی، تقیہ والوں کی، خانقاہ والوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. ملک کبیر بھی اس کے ساتھ دیا جا رہا ہے. استخلاف فی الارض ایمان اور عمل صالحہ کا قرآن نتیجہ بتاتا ہے. ملک کبیرہ، حالیہم ثیاب سندس وخضر واستبرق. وہ دیکھیے وہی جو پیچھے سے چلی آ رہی تفاصیل، پھر وہ آ گیا. لباس ان کے ریشم کے، دبیز ریشم کے، باریک ریشم کے. وحلو اساور من فضة. اساور، یہ بڑا عجیب لفظ معنی اس کے تو بلندی کے ہوتے ہیں. سارا یہ سورہ ان کے ہاں ترجمہ ہے. یہ سوار جہاں سے لفظ آیا، یہ قرآن کی صورت جہاں سے یہ لفظ نکلا، بلندیوں کی طرف لے جانے والی چیز. ایرانیوں کے ہاں وہ جو شہنشاہ کے مقرب ہوتے تھے، قریب ترین لوگ، جیسے اکبر کے نورتن کے ہمارے ہاں مشہور ہے، ان کے ہاں جو اس قسم کے مقرب ہوتے تھے ان کو وہ کنگن پہنایا کرتے تھے، چاندی کے، سونے کے. وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ شہنشاہ کے مقربین ہیں. گنے چنے ہوئے وہ لوگ ہوتے تھے. یہ اساورہ من فضة، وہ اساورہ ہے کہ جنہیں تم دیکھتے ہو کہ وہاں کے بلند ترین ہستیوں کی، شخصیتوں کی، صاحب قوت و جلال والوں کی نشانی ہوتی ہے. یہ نشانی اہل جنت کی ہوگی. وہی الفاظ اور وہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا جو ان کے سامنے اہل ایران کا تھا. اساورہ من فضة وسقاہم ربہم. اب پھر آئی بات وہی، پینے کے لیے کیا چیز ہوگی؟ شرابن، ڈرنک پینے والا، طہورا، جس سے سیرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے. جسے ہم شراب کہتے ہیں اس سے جو سیرت پیدا ہوتی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے نا. شراب ہے، شرابن طہورا ہے. اور ان سے یہ سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ یہ کچھ خیرات کے طور پر نہیں تمہیں دیا جائے گا کہ ہاتھ سے لو اور آنکھیں شرما جائیں.
نہیں، یہ بات نہیں، وہ تو تم نے اس کو بگاڑا اپنے مزاج کے مطابق، تو بخشیش اس کا نام رکھ دیا، بخشش رکھ دیا اس کا نام۔ جنت بخشش میں ملتی، بخشیش میں نہیں ملتی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ سب کچھ جو ہم نے بتایا ہے تمہارے اپنے اعمال کی جزا ہے، تمہاری محنتیں جو تھیں ان کو صرف برابر کر دیا ہے ہم نے، ان میں یہ پھل آ گیا، بھرپور نتائج پیدا کیے ہیں تمہاری سعیکم، تمہاری اپنی محنت نے یہ بھرپور نتائج پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ہے جو تمہیں ملا ہے، یہ جسے کہتے ہیں خدا واسطے کی جنت، یہ وہ نہیں ہے، یہ خیرات کے ٹکڑے نہیں ہیں جو تمہیں دیے گئے ہیں، یہ تمہاری اپنی محنت کا اجر ہے۔ اور قرآن کا یہ جو معاشرہ جس کا ذکر کیا ہے، اس معاشرے میں تو ریٹرن، کمپنسیشن، جزا، بدلہ، معاوضہ لیس للانسان الا ما سعی، صرف محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے۔ یا بھی کانا سعیکم مشکورا، تمہاری جو لیبر تھی، تمہاری جو محنت تھی، اس سے بھرپور نتائج پیدا کیے ہیں، یہ جزا ہے، اس کی معاوضہ ہے اس کا جو تمہاری محنت تھی، یہ دیا ہے ہم نے اس کو۔ اب یہ جو معاشرہ اس قسم کا کہا گیا ہے، اسے کس طرح سے قائم کیا جائے گا؟ کہا اس کے قائم کرنے کے لیے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اس معاشرے کے قائم کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تمہاری طرف۔ پھر وہی نزول ہے، اوپر سے نیچے آنے والی بات، جو نازل کیا ہے اس قرآن کو ہم نے تمہاری طرف تنزیلا، بتدریج، آہستہ آہستہ۔ وہ اس لیے کہ اس معاشرے کو قائم کرنا تھا نیگیٹو سے، نفی سے، جہاں پورا معاشرہ وہ تھا جس کو قرآن نے جہنم کا معاشرہ بتایا ہوا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، عرب کا وہ معاشرہ، اس معاشرے کو اس معاشرے کے اندر تبدیل کرنے کے لیے تدریجی محنت کی ضرورت تھی۔ یہ اوور نائٹ نہیں آ سکتا تھا، یہ بائی ریولیوشن نہیں آ سکتا تھا، یہ بائی ایولیوشن ہی آ سکتا تھا، یہ ارتقائی طور پر ہی پیدا ہو، اس لیے کہ اس کی بنیاد تھی سیرت اور کردار میں تبدیلی کی، قلب و دماغ کے اندر انقلاب لانے کی۔ یہ چشمے دل کی گہرائیوں سے پھوٹنے تھے، قوت کے زور پر تو آپ ایک اوور نائٹ تو بڑی لمبی چیز ہوتی ہے، 1 گھنٹے میں آپ اس قسم کا انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لیکن وہ انقلاب نہیں ہوگا، انقلاب تو وہ ہے جس میں قلب کی تبدیلی ہو، اور قلب کی تبدیلی کے لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم، ان جیسے سیکھنے والے، فریضہ حضور کا بتایا کہ وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، عقل و فکر کی، عقل و شعور کی، اور یزکیہم، اس طرح سے تمہاری سیرتوں کو پاکیزہ کرتا ہے۔ یہ تھے وہ جسے اب اہل جنت آپ کہیے، یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے یہ معاشرہ قائم ہوا تھا، یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو جسے اس تاریخ میں ہم ویسے تو ان میں سے ایک صحابی اپنا مقام رکھتا ہے اور سارے برابر کے مستحق ہیں تبریک و تہنیت کے، لیکن جن کے ہاتھوں سے یہ مملکتیں اتنی قائم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کا بار بار وہ ذکر آتا ہے، وہ کس طرح سے عمر ابن خطاب سے فاروق کیسے بنے تھے، وہ تو خود لکھتے ہیں اپنی اس کنورشن یا تبدیلی کے متعلق کہ میں نکلا رات کو کہ دیکھوں، رات کو ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے جنگلی شراب پینے کے لیے، خود بیان کرتے ہیں، میں نکلا تو وہاں دیکھا کہ جہاں ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے وہاں کوئی تھا نہیں، پتہ نہیں کیا حادثہ ہو گیا، تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو میں بڑا مایوس ہوا،
اب معمول یہ تھا کہ اس کے بعد گھر دیر میں واپس جایا کرتے تھے، تو میں نے کہا اب کیا کریں، کافر نہ توانی شد نہ چار مسلمان شاہ، کہا چلو کعبے کو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں شاید کوئی ہو، اس سے کچھ باتیں کرے گی یعنی یوں تو یہ آئے تھے کعبے کی طرف، شراب خانہ بند تھا۔ یہاں دور سے دیکھا تو ایک شخص نہایت پرکشش انداز میں عربی بھی کی کوئی عبارت جو ہے پڑھ رہا ہے، کہنے لگے کہ وہ بجلی کی طرح سینے میں اتر گئی۔ چپکے سے ایک طرف خاموشی سے میں کھڑا ہو گیا کہ میری آہٹ پا کے یہ کہیں بند نہ کر دے۔ دیکھا تو وہ پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگے وہ پڑھتا گیا اور میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی گئی، یا اللہ یہ کلام ہے جس کے خلاف ہمیں اتنی نفرت دلائی گئی اور میں لٹ لیے پھرتا پیچھے پھرتا رہا، یہ ہے۔ کہنے لگے میں کعبے کے خلاف میں چھپ گیا کہ کہیں مجھے دیکھ کے یہ بند نہ ہو جائے، کرتا گیا صاحب۔ رات کا سما، تاروں کی روشنی، کعبے کا ماحول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، خدا کا کلام، عمر سن رہا ہے۔ حضور نے بند کیا، آپ چل پڑے، میں پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گھر تک پہنچا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، مگر میرے متعلق مشہور تھا کہ میں ان کو قتل کرنے کے ارادے کر رہا ہوں۔ مڑ کے دیکھا تو کہا عمر اس وقت کہاں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ ہی کے پیچھے آ رہا ہوں، اتنی سی بات، کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ چوم لوں، ارادہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے تھے اس کے متعلق میں بھی پڑھنا چاہتا، ارادہ یہ ہے کہ ہاتھ لائیے میں اسلام لاتا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے شب و روز کی سوز گزاریوں کا یہ نتیجہ تھا جو عمر کی کیفیت یہ پیدا ہو گئی تھا، اور پھر وہاں سے تعلیم و تربیت شروع ہوئی ہے۔ یہ تو قدم اول ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یوں یہ جو تھے عمر ابن خطاب سے فاروق اعظم بنتے تھے۔ تنزیلہ بتدریج نازل کیا، اور اس میں پھر یہ نہیں تھا کہ اپنے حجرے میں بیٹھ گئے اور تسبیح پڑھنی شروع کر دی، اس میں تو کوئی مزاحمت ہی نہیں ہوتی، کوئی مخالفت ہی نہیں ہوتی۔ فاصبر لحکم ربک، بڑی مشکلات کا سامنا آئے گا، خدا کے احکام کی اطاعت میں بڑی مخالفتیں ہوگی، بڑی مزاحمتیں ہوں گی، استقامت سے ان کو برداشت کیے جاؤ۔ بڑی سب سے بڑی چیز یہ کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کوئی ایسا شخص، یہ کیا بات ہے عاصم کی اور کفور کی؟ عام معنی تو اس کے کیے جاتے ہیں کہ کوئی شخص جو گناہ گار، کفور، ناشکرہ، اس کی اطاعت نہ کر، گناہ گار نہ اور ناشکرے کی اطاعت کیا کر۔ یہ تو الفاظ اپنے اندر گہرائیوں میں کتنے معانی رکھتے ہیں۔ اس قسم کا نظام، اس قسم کا حکومت جو تمہیں تھکا دے، ایک لفظ ہے جو تمہیں تھکا دے، جو تمہاری صلاحیتوں کو مٹی کے نیچے دبا دے، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ ہر انسانی حکومت میں، محکومیت میں یہی ہوتا ہے، وہ ابنائے قوم کو ذبح کر دیتے ہیں، اتنی مشقت لیتے ہیں کہ تھک جاتا ہے ہر شخص، جسمانی طور پر نہ تھکے تو ذہنی طور پہ تھکا دیتے ہیں، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی صلاحیت ابھرنے نہ پڑے۔ کہا یاد رکھنا اس چیز کو، ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کرنا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن سے
صبح اور شام خدا کا نام لے، رات کے کچھ حصے میں اس کو سجدہ کر. وہ نماز کے اوقات جس طرح سے نکالتی ہیں. بہرحال میں نے جتنا کچھ قرآن کا مطالعہ کیا ہے عزیزان من، پھر میں عرض کر دوں اپنی بات قریباً 50 سال ہو گئے ہیں، یہ متعین طور پر نماز کے اوقات قرآن سے نہیں ملتے ہمیں. بطور استنباط وہ اس قسم کی آیتوں سے یہ لیتے ہیں، صبح شام اور رات کے کسی حصے میں 3 یہاں سے 2 کسی اور. میں اس بحث میں نہیں پڑتا. جو کچھ امت میں ہوتا چلا آ رہا ہے میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں کہ اس کو قائم رکھا جائے اس معاشرے کے اندر، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، کوئی تفریق نہ کی جائے، کوئی نیا طریقہ نہ ایجاد کیا جائے. یہ اہل قرآن جنہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ میری لڑائی اس قسم کی ہے کہ انہوں نے اتنی سی بات پہ کہ نمازیں 5 نہیں 3 ہیں، ایک الگ فکرہ بنا دی. وہ 5 سے کون سا امت کا بیڑا گھر کھوڑا تھا جو 3 سے تم نے ان کو بتا دی؟ کیا کیا یہ تبدیلی کر کے تم نے؟ صلاۃ کے مفہوم کو اگر تم باہر لے کے آتے تو کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ اس سے جو بات ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، خدا کی صفت ربوبیت کو عام کرنے کے لیے صبح شام رات کے کچھ حصے میں تو وہ 2 کرنے چلے جاؤ. یہ تو وہ ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ جس پر استقامت سے کھڑا ہونا ہوگا. یہ نماز کی 3 ہوں 5 ہوں 10 ہوں کتنے بھی ہوں، اس میں کون مزاحمت کرتا ہے؟ اس کے لیے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے اجازت دو، تمہیں یہ چیز تم اس کی مخالفت تو نہیں کرو کہ میں صلاۃ اپنی کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کیا، ہم اپنے طریقے کے اوپر کچھ پوجا پاٹ کر لیتے ہیں، تم اپنے طریقے پہ کر لو. اور جب انہوں نے صلاۃ کا نظام قائم کیا تو انہوں نے کہا کہ شعیب یہ کیا، ہم تو سمجھتے تھے تو تم کوئی بھکتی پرستش اس قسم کی کوئی چیز ہے کرتے رہو. تمہاری صلاۃ تو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں. یہ کیا صلاۃ ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ خدا کی صلاۃ یہی ہے. تو یہ چیزیں تھیں جس میں فاصبر لحکم ربک. نمازیں پڑھنے کی اجازت تو انڈیا میں ہمیں انگریز کے زمانے میں بھی تھی. آج وہاں ہندو کی سیکولر حکومت میں بھی مسلمانوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی. اس میں کون سی استقامت کی ضرورت ہے؟ کون سی وہ تعمیل احکام ہے کہ جس میں مخالفتیں اور مزاحمتیں سیلاب کی طرح امڑ کے آ جاتی ہیں؟ اجازت نہیں وہ دیتی. صلاۃ یہ تھی کہ کسی انسان کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے، یہ تھی صلاۃ. اس کی اجازت کوئی حکومت نہیں دے سکتی. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. کہا کہ یہ فرق یہ ہے، یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. یہ جو پیش پا افتادہ مفاد ہوتے ہیں جھپٹ کے جلدی سے حاصل ہو جاتے ہیں. فوراً روپیہ جمع کیا اور اس کے بعد 10% لے لیا. ادھر سے کچھ مال لائے، 100 روپے کا لائے، 1000 روپے میں بیچ دیا، کسٹم بچایا اور چونگی بچائی، اور یہ آجنا ہے سارا کچھ. یوں ہی جلدی سے سمٹ کے جو لے آئے آدمی، کہتا ہے یہ ان کے سامنے. اور وہ یومن ثقیلا، وہ جو بہت راگ گراں قدر جو وہ انقلاب ہے اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے. 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. بات ذرا مشکل سی آ رہی ہے. یہ جس قوت پہ، جس اپنے پیکروں پہ جیسے کہا جاتا ہے، جن یہ ظاہرہ اسباب کے اوپر اس قدر فخر اور ناز کرتے ہیں، اس کے بلبوتے پہ مخالفت کرتے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا. یہ قوتوں کے اسباب پیدا تو ہماری کیے ہوئے ہیں. ان کو ہم اگر طلب کر لیں تو ان کے پاس تو رہ ہی کچھ نہیں سکتا. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. ہمارے قانون مکافات کی روح سے یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ ان کی جگہ ہم دوسری قوم لے آئیں.
قرآن میں کئی مقامات پہ کہا ہے. یہ انہی سے نہیں کہا تھا جو کفار عرب تھے، ہم سے بھی کہا ہوا ہے قرآن نے کہ ایمان کے مدعیوں، مسلمان کہلانے والوں، اگر تم نے یہ نظام قائم نہ کیا تو تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی جو پھر اسے نظام کو قائم کرے گی. کہا ہمیں اس پہ بھی اقتدار ہے کہ ان کی دوسری قوم کو بھی ہم لے آئے. اِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ہم بتاؤ نصیحت تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. پھر اس کے بعد جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کے اوپر چل نکلے، جس کا جی چاہے. فَمَنْ شَاءَ. اور آگے ہے وہ جو بات میں کہہ رہا تھا، 2 منٹ کی میں شیخ صاحب سے اجازت بھی مانگوں گا. 2-3 مقام پہ یہ آتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. قرآن کریم نے سارے قرآن میں یہ ایک ہی انسان کی خصوصیت بتائی ہے کہ اس کو ہم نے آزادی دی ہے اختیار کی، 2 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی. اسی سے ساری ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں. فمن شاء کے معنی یہ ہے جو چاہے جعل حق، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے اس کو تسلیم کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے. یہ ہے سارے قرآن کی تعلیم جو ہے. یہاں بھی تھا فمن شاء، آگے جو آیا تھا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، قرآن کی ساری عمارت جو ہے ڈھیر کر کے رکھ دی جاتی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کہا کہ جس کا جی چاہے، جو چاہے صحیح راستہ اختیار کر لے. ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن یہ تو خود کچھ چاہ ہی نہیں سکیں گے، چاہ وہی سکیں گے جو خدا چاہے گا. چل بھائی، وہ سارا قرآن نے جو کہا ہے کہ جس کا جی چاہے یہ کرے، جی کہا کہ نہیں وہ ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ کیا چاہے. غلط راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہم کراتے ہیں. آپ کو یاد ہے ان کے یہاں خدا کی ایک معاذ اللہ صفت المضل بھی کہتے ہیں، گمراہ کرنے والا. ہم اس کو یہ خود اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہم جو چاہتے ہیں یہ چاہیں، یہ وہ چاہتے ہیں. چاہنے پہ خدا کا اقتدار قائم کر دیا تو وہ آزادی کہاں رہی، انتخاب کہاں رہا آپ کے ہاں؟ سوال ہی نہ رہا. ذمہ داریاں کہاں کی رہیں؟ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم تمہیں جہنم میں بھی بھیجیں گے. یہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ عربی گرامر کے قاعدے کی روح سے اس کے یہ معنی ہیں، اور اچھے یہ مفسرین نے بھی یہ معنی کیے کہ تمہیں چاہیے یہ کہ وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے. کیا الفاظ! پہلے کہا کہ جو تم میں سے جو چاہے، جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے، یہ تمہاری مرضی بھی ہے. لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے کہ تم چاہو. بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ان اللہ کان علیما حکیما، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس کو صحیح علم بھی ہے اور وہ حکمت بھی جانتا ہے. تو جو اس نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ صحیح راستہ اختیار کر لو تو تم یہی چاہو. یدخل من یشاء فی رحمتہ، پھر من یشاء یہاں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کر لیتا ہے. تو ہمارا اس میں کیا رکھتا ہے؟ جو چاہے اس کی رحمت میں داخل ہونا اسے وہ اس رحمت میں داخل کر لیتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اگر جو کچھ خدا نے یہ کہا تھا کہ تم یہ چاہو وہی بات تھی تو پھر ظالمین کہاں سے آ گئے؟ جو چاہتا ہے اس کی رحمت میں داخل ہونا وہ اسے وہاں داخل کر دیتا ہے. اور ظالمین جو ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. ظالم تو پھر آپ کو معلوم ہے قرآن کی اصطلاح تاریکیاں اس کے معنی ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم کے جس چیز کو، جس شخص کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہ وہاں اس مقام پہ نہ ہو، دوسرے کا مقام چھین کے وہاں بیٹھ جائے. تو ظالمین کے لیے عذاب علیم ہے. سورہ الدہر آج ختم ہو گئی عزیزان من. آئندہ درس کا تو اعلان ہی اور کرنا ہے. پھر صورت آئے گی مرسلات کی ہمارے سامنے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع